بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں سنتوں پر چلنے کے بہت ہی فضائل ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی، فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے جب زمانے میں فساد پھیل جائے، سنتیں ٹوٹ رہی ہوں چھوٹ رہی ہوں، تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ کیونکہ اصل میں یہ کیوں فرمایا 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے کہ فرضوں کو ادا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن سنت جو چھوٹ رہی ہو ٹوٹ رہی ہو اس کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آج پگڑی کی سنت کو لے لیں، علماء کرام اور مذہبی لوگ، تبلیغی جماعت اور ایک مذہبی لوگوں کی بڑی تعداد ہے، وہ پگڑی کی سنت ادا نہیں کر رہے، بلکہ یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے کہ پگڑی کی سنت سے ایک قسم کا بیزاری نظر آتی ہے۔ میں نے جامعہ فریدیہ کے اندر ہمارے ایک تبلیغی جماعت کے استاد تھے، ان سے ایک دن کہا کہ آپ پگڑی باندھا کریں، اور کافی دن کہتا رہا۔ آخر میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ پگڑی کیوں نہیں باندھتے؟ تو کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے پگڑی باندھتے ہو۔ افسوس و دکھ کا مقام یہ ہے کہ علماء کرام اور مذہبی لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی پگڑی باندھنے میں شرم اور عار محسوس کرتے ہیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے جامعہ حفصہ کے ایک استاد، میں ان سے کافی دن سے کہہ رہا تھا، 7-8 مہینوں سے بلکہ کئی سال سے کہہ رہا تھا پگڑی باندھا کرو، پگڑی باندھا کرو، پگڑی باندھا کرو، نہیں باندھ رہے تھے۔ میں نے چند دن پہلے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ میرا معمول ہے کہ مدرسے میں اساتذہ اور عملے والوں کو پگڑی بندھواتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ پگڑی نہیں باندھی تو کل سے مدرسے میں نہیں آنا۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ آئیں گے، میرے شاگرد بھی ہیں اور مجھ سے پڑھا بھی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے مدرسے میں آنا چھوڑ دیا، صرف اس بات پر کہ مجھ سے پگڑی باندھنے کیوں کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! آج امت کہاں پہنچ گئی؟ پھر اللہ کی مدد، ہم کیسے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے؟ کہ کتنے لوگ ہیں امت مسلمہ کے داڑیاں انہوں نے منڈائی ہوئی ہیں، اور علماء اور تبلیغی حضرات کی کتنی بڑی جماعت ہے جو پگڑی باندھنے کا اہتمام نہیں کر رہے، اور دیگر سنتیں کتنی چھوٹ رہی ہیں۔ تو آج سنتیں ہم سے چھوٹتی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جو ہے وہ جماعت جہاد کے لیے گئی، اور ان کو فتح نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت چھوٹی ہوئی ہے، تو پتہ لگا مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی ہے، اس پر عمل کیا، اللہ نے فتح دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہے، لیکن آج مذہبی طبقے، تبلیغی جماعت میں بڑا دکھ ہوتا اور افسوس ہوتا کہنا پڑتا ہے کہ اکثریت نے پگڑی چھوڑ دی، اور علماء کرام کی اکثریت نے پگڑی چھوڑ دی، اور عام مسلمانوں نے تو داڑھی کا اہتمام بھی چھوڑ دیا، اور سنت کے مطابق جو ہے وہ شادی کرنے کی ترتیب بھی چھوڑ دی۔ شادیوں کے اندر لاکھوں، کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور سنت کے مطابق تو میت کو غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا علماء کی ایک بڑی تعداد کو، اور کفنانے دفنانے کا طریقہ بھی نہیں آ سکتا، اور کوئی فوت ہو جائے تو اس کی جو ہے وہ رسومات ادا کرنی جو بھی ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ادا نہیں کی جاتے، بلکہ سارے کے سارے اپنے علاقے کے رسم و رواج کے مطابق ادا کی جاتے ہیں۔ اور مختلف قسم کے بعض لوگ جو ہے دکھاوے کے لیے خیراتیں کرتے ہیں، اور جانور ذبح کرتے ہیں، اور انواع و اقسام کے کھانے پکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی دکھ کی اور افسوس کی بات ہے، اور ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ اور علماء کرام سے مدارس سے گزارش ہے کہ جب یہ علماء بڑے ہو جاتے ہیں پھر پگڑی اس لیے بھی نہیں باندھتے کہ ہم بچپن میں ان کو نہیں سکھاتے، اس لیے میری گزارش ہے کہ بچہ چھوٹا ہو اسی وقت سے اس کو پگڑی کا شوق دلایا جائے، اس کو پگڑی باندھی جائے، تاکہ بڑا ہو کر اس کے ذہن میں اس سے بیزاری نہ ہو اور اس کو عجیب محسوس نہ کرے۔ علماء کرام کی تعداد اور پگڑی باندھنے کو تیار نہیں، پورے 8 سال مدارس میں گزارش دیے اور پگڑی سے بیزاری نظر آتی ہے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے۔